السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ کراچی کارساز پارٹ 2 اداکارہ کے ساتھ لوگوں نے ہراسانی کی، اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ سارم برنی کیس کی اپڈیٹ آ گئی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں نتاشا پارٹ 2۔ بالکل، انجلین ملک یہ ہماری ایک اداکارہ ہیں جی، اس کے علاوہ یہ پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں۔ انہوں نے خود بھی کیمرے کے پیچھے رہ کر ڈرامے وغیرہ بنائے۔ جو انڈس ویژن تھا جی، وہاں پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ انڈس ویژن بند ہو گیا، غضنفر صاحب کا پروجیکٹ تھا، اور انجلین جو ہے وہ ایک ویگو ڈالے میں یا ہائیلکس ڈالے میں ڈبل کیبن گاڑی ڈالا تھا، تو اس میں یہ سفر کر رہی تھی اور انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا۔ اچانک گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور اس کے بعد ان کی گاڑی رکشے سے ٹکرا گئی، اور وہاں پر کچھ اور گاڑیاں بھی موجود تھیں جن کے شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے، تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا، ان کا موبائل فون چھین لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میں ادھر یوں کہیں جا نہیں رہی، میری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہے، آپ لوگ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، مجھے فون دیجئے، میں کسی کو کال کر کے بلا لوں، لیکن نہیں۔ اچھا، لوگ جو تھے وہ ظاہر ہے کہ جس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا تھا اور فوٹیج بھی دیکھ رہا تھا میں، تو لوگ خود بھی اس فوٹیج میں بھی، اس سین میں بھی کارساز کی بات کر رہے ہیں، جی، نتاشا کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ویسی ہے۔ تو اچھا، ان کے پاس بھی جو گاڑی ہے وہ بہت طاقتور گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں جو اسٹیٹس کا سمبل ہوتی ہے گاڑی، یہ اسی طرح کی گاڑی ہے انجلین کے پاس۔ تو انجلین صاحبہ جو ہیں کریئر کے بالکل آغاز میں، جب میں انڈس میں کام کرتا تھا، بچے تھے ہم لوگ، تو وہ اس وقت میں نے وہاں کام کیا ہے، یہ وہاں پر تھیں اور کچھ سینئر ہم سے، تو اب یہ ڈراموں میں، اس وقت ڈراموں میں، بعض ڈراموں میں ہیروئن وغیرہ کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا انڈس کے، اب یہ ڈراموں میں موسٹلی ایک سینئر رول میں نظر آتی ہیں۔ تو ہو گیا کوئی 20-25 سال پلس کا عرصہ ہو گیا، اس عرصے میں انہوں نے یہ کریئر اپنا بلڈ کیا ہے۔ تو اس سین کو جب میں دیکھ رہا تھا نا، کارساز والا سین، کارساز جیسا سین، تو یہ خود بھی بڑی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گاڑی سے اتریں، نیچے آ جائیں آپ، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھاگوں گی نہیں، مجھے اپنے بندے کو کال کرنی ہے، مجھے بندے کو کال کرنی ہے، آپ میرا فون دے دیں، کیونکہ لوگوں نے فون ان کا چھین لیا تھا۔ تو ایک ہمارے ہاں لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ پولیس آئے گی اور پولیس آ کے ان لوگوں کی مدد کرے گی، یہ جو ایلیٹس ہیں ان کی مدد کرے گی، اور پولیس ان کے حق میں کام کرے گی۔ اچھا، پولیس اس وقت ایک حد تک تو مجبور ہوتی ہی ہے کہ جو موب جسٹس ہے اس سے بچانا ہوتا ہے پولیس کو، لوگوں کو، تو پولیس اس چیز کی وجہ سے روکتی ہے۔ اب انجلین صاحبہ جو ہیں، یہ گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے، ٹائر برسٹ ہوا ہے، تو یہ نتاشا جیسا سین نہیں تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی دھمکیاں بھی نہیں دی لوگوں کو، اوور اسپیڈنگ بھی نہیں تھی، اور یہ خود ظاہر ہے کہ جو ہمارے یہاں ہو چکا ہے اس کے بعد پورے سین میں یہ پریشان بھی نظر آ رہی ہیں، ذرا سی خوفزدہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اس واقعے کے بعد پولیس کے مطابق دونوں فریقین کو درخشاں تھانے پر لایا گیا تھا، جہاں رکشہ ڈرائیور اور اداکارہ کے درمیان صلح ہوئی تھی۔ اداکارہ نے رکشہ ڈرائیور کو علاج اور رکشے کی مرمت کے پیسے دیے، جس پر کوئی کیس دائر نہیں کیا گیا، جبکہ حادثے میں بھی کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ٹھیک، چلیں، یہ پولیس نے پنچایت کا کردار ادا کر دیا اور پنچایتی کمیٹی نے صلح کرا دی، تو ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہی ٹائر پھٹے اور گاڑی اسی طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو، تو کیا پولیس کا ہمیشہ یہی رویہ ہوگا؟ نہیں، سامنے انجلین ملک نہ ہو، ایک طاقتور شخصیت نہ ہو، یا طاقتور بہت بڑی ٹرم ہو جاتی ہے، کچھ انفلوئنس رکھنے والی شخصیت نہ ہو، تو کیا پولیس یہی سب کچھ کرے گی؟ تو میرا خیال ہے نہیں کرے گی۔ پولیس عام لوگوں کے کیس میں جس طرح سے ڈیل کرتی ہے اس طرح سے ڈیل کرتی ہے، یہاں ذرا سا مختلف ہوتا ہے ڈیلنگ کا معاملہ۔ لیکن یار مجھے اس سے زیادہ جو نا لوگوں کا جو طریقہ ہے ریئیکٹ کرنے کا، وہ بڑا خوفناک لگتا ہے، اس میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، یعنی لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور یہ لیا بھی ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے۔ یہ میرے نزدیک بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے کہ لوگ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اب انجلین صاحبہ جو ہیں اس پورے سین میں فون دے دیں بندہ، اور لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا وہ زیادہ ہراسمنٹ تھی، بعض لوگ کہہ رہے تھے ان سے، اور مناسب بڑی سمجھدار لوگ تھے، وہ کہتے ہیں آنٹی نیچے اتریں آپ،
یہ زیادہ بڑی ہراسمنٹ تھی ایک شوبز کی شخصیت کے لیے کہ اتنے بڑے ہجوم کے سامنے آن اے لائٹر نوٹ ان کو کہا تھا آنٹی آپ نیچے اتریں. خیر بہرحال اینجلین صاحبہ نیچے نہیں اتری تھی, پولیس آ گئی تھی اور یہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا. نتاشا کے والا سین اس لیے نہیں ہوا کہ وہ سین تھا ہی نہیں. نتاشا کے کیس میں وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی آ گیا ہے, اس میں 2 سیمپلز لکھے ہوئے ہیں اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے اس کا کیمیکل نام بھی اور آئس آگے بریکٹ میں ڈیٹیکٹڈ یورین سیمپلز میں. تو وہ پتہ چل گیا ہے اور نتاشا کا معاملہ اب دیکھا جائے گا. بٹ اس کو یہاں ریپ کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ اسٹوری آف دا ویڈیو, سارم برنی صاحب کے معاملے میں خبر میں نے, آپ یاد کریں نتاشا کے معاملے میں بھی سارم برنی صاحب کے معاملے میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا معاملہ ٹھنڈا ہوگا. اچھا معاملہ ٹھنڈا ہونے کا فائدہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا کرنا معاملے کو یہ بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو یہ کچھ بھی ہوا نہیں ہے نا, تو یہ بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے, بڑی کامیابی ہوتی ہے. سارم برنی ایک بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, عوامی نام ہے, لیکن پچھلے سماجی نام ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے, دب گیا ہے معاملہ, خبریں نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا, خبریں نہیں آ رہی, اس طرح سے خبروں کی کوریج بھی نہیں ہو رہی. تو معاملہ ٹھنڈا کرنا بڑا آرٹ ہے اور یہ جو بھی آرٹسٹ ہے اس آرٹسٹ کو داد دینی چاہیے. تو اب سارم برنی صاحب کے کیس میں ہوا یہ کہ واصف شبیر, میڈیا کی اپنی مجبوریاں نہیں ہوتی یار, میڈیا کی اچھا ایک تو یہ ہے کہ مینج کیسے کیا گیا, فون کر کے, رکوا کے, دھمکا کے, ڈرا کے, ریکویسٹ کر کے, ایسے مینج کیا گیا. یا ایک اور چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ میڈیا کے پاس باقی چیزوں کا مسالہ اتنا ہے, ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میڈیا ان پہ لگا ہوا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلال چودھری صاحب اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک کیمرہ لگا دیں, موبائل فون کا, ظاہر ہے کہ آئی فون وغیرہ کا ایک اچھا کیمرہ لگا دیں, بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو کسی کو بھی بھیجیں, وہ لائیو پریس کانفرنس کے طور پہ چلتی ہے ٹی وی پہ, پی ٹی وی چلاتا ہے, باقی تمام چینلز اس کو کٹ کرتے ہیں, سب کے سب دکھاتے ہیں, آفیشیل ہے نا. تو یہ جو طریقہ ہے, تو پھر میڈیا عوامی ایشوز پہ, ان بڑی بڑی خبروں پہ کہاں بات کرے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ اب جو اسکرین شاٹ اپنے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں, خیبر پختونخوا حکومت کے بڑے بڑے دعوے کارکردگی صفر, یہ ہم نے سرکاری ٹی وی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے پی ٹی وی پہ کیا دیکھا ہے, پی ٹی وی پہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی تعریف ہوگی, عمران خان کی برائی بھی سائڈ پہ, لیکن حکومت کا ڈھول پیٹا جائے گا, ڈرم بیٹنگ ہوگی, عمران خان کی کارکردگی, عمران خان کی اپوزیشن سائڈ پہ, اس کی خبر ہی نہیں چلانی. نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے, جو صدر پاکستان ہے یہ اس کا پاکستان ہے. پہلے یہ چلتا تھا, مشرف صاحب کے دنوں میں اور ضیاء الحق صاحب کے دنوں میں کہتے تھے یہ صدر نامہ ہے, خبر نامہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب سارم برنی صاحب کی خبر ٹی وی پہ نہیں ہے, صحیح ہے, نتاشا کی خبر ٹی وی پہ سچ نہیں ہے, تھوڑی بہت آتی ہے اس کے بعد دب جاتی ہے, یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اب سارم برنی صاحب کے معاملے میں واصف شبیر نام کا بندہ جس نے یہ کہا کہ اس نے 2 بچیاں حوالے کی سارم برنی ٹرسٹ کے, اور اس نے جب وہ مانگی تو اسے واپس نہیں کی گئی. اچھا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو حب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے سارم برنی ٹرسٹ نے, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب عدالت نے اس کی جو درخواست ہے کہ بچیاں حب سے بیجا میں رکھی گئی ہیں, زبردستی اپنے پاس رکھ لی ہیں, وہ مسترد کر دی. یہ سارم برنی صاحب کے لیے اچھی خبر ہے. تو یہ اچھی خبر ہے کہ اس شخص کا یہ دعویٰ مسترد ہو گیا. عدالت نے کہا کہ اس شخص نے بچیاں جمع کرائیں, اس کے پاس اس کا تو شاید کوئی ڈاکیومنٹ ہے, لیکن بچیوں کی برتھ سرٹیفکیٹ پیش نہیں کر سکا. اچھا, یعنی یہ ثبوت نہیں دے سکا کہ بچیاں اس کی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد, اب میں اس پہ آؤں گا برتھ سرٹیفکیٹ والی بات پہ دوبارہ. سارم برنی صاحب کے لیے بری خبر ہے اسی فیصلے میں, اسی عدالت میں, وہ یہ کہ عدالت نے کہا کہ سارم برنی خود بھی ان بچیوں کو جو ان کے پاس آتی ہیں شہر سے باہر نہیں لے جا سکتے, آؤٹ آف سٹی. کیس کیا ہے, بچیوں کو بیرون ملک, ٹھیک ہے نا, بیرون ملک بیچنے کا کیس ہے. صحیح ہے. اور سارم برنی صاحب جو ہیں وہ بچیوں کو آؤٹ آف کراچی نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ سارم برنی کے لیے بری خبر ہے. یہ کیس کا ایک حصہ ہے. صحیح ہے. جو معاملہ ہے وہ بڑا ہے اور زیادہ بچیوں کا ہے, تو اوور آل سارم برنی صاحب کے لیے اس میں بری خبر ہے. صحیح ہے. چھوٹی سی ایک یہ جو معاملہ تھا درمیان میں ایک ریلیف ہے, لیکن ریلیف بھی ان گراؤنڈز پر ہے کہ وہ شخص بچیوں کا اپنی بچی ہونا برتھ سرٹیفکیٹ دے کر ثابت نہیں کر سکا. اچھا, اب برتھ سرٹیفکیٹ والی بات پہ آ جائیے. کل ہماری دفتر میں کون آیا ہوا تھا, ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ان کا نام ہے خادم حسین. جی, کیا ماجرا تھا ان کا, ان کا بچہ, اور کتنا عرصہ ہو گیا, 5 مہینے. ہم جہاں ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہیں اسی مارکیٹ میں
ان کا بچہ لاپتہ ہو گیا. اچھا یہ کھڈا مارکیٹ میں بچہ کیا کرتا تھا ان کا کہ چیزیں بیچتا تھا آس پاس, ٹھیک ہے, اور ہاتھ میں اس نے 10 پین پکڑ لیا, پینس کا ایک پیکٹ پکڑ لیا, اور وہ پینس کا پیکٹ پکڑ کے کسی گاڑی تک گیا کہ پین لینے. اب کوئی شخص پین لے گا ایسے بچوں سے تو وہ 10 روپے والا پین جو ہے وہ نارملی 150 میں لے لیتا ہے کہ چلو مدد ہو رہی ہے. ان کا جو بچہ ہے وہ غائب ہو گیا. ایک بار کسی گاڑی میں گیا اور غائب ہو گیا, آیا تھوڑی دیر بعد اور بچہ اتر کے ان کے پاس آ گیا, لیکن اس کے بعد بچہ غائب ہو گیا. ایک دن اس کے فوری بعد 2-4 روز میں بچہ غائب ہو گیا. یہ ہوا تھا. پولیس یہ کہتی ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ممکن ہے کہ بچے کو کہیں لالچ ملا ہو اور بچہ غائب ہو گیا ہو. اور یہ صاحب خود بتا رہے تھے کہ پولیس ان کا دعویٰ اس لیے بھی تسلیم نہیں کر رہی کہ پولیس ان سے کہا کہ ہمیں کیا پتہ یہ بچہ آپ کا ہے یا نہیں ہے, لائیے برتھ سرٹیفکیٹ, فارم بے, یہ دیجئے, جو ان کے پاس نہیں تھا. اتنے پسماندہ لوگ ہوتے ہیں, اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ نہیں جمع کرا سکے. تو پولیس نے ان کا یہ الزام تھا انٹرٹین نہیں کیا. پولیس سے میری بات ہوئی اپنی گاڑی کے ساتھ ساتھ ان معاملات پہ. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پوری مارکیٹ چھان ماری, سب کچھ چھان مارا اور بہت کوشش کی تھی, لیکن یہ صاحب خود بیچ میں غائب ہو گئے تھے. اچھا, خادم حسین, اور ایک لمبے عرصے کے بعد اچانک کہیں مل گئے. تو پولیس نے ان سے کہا آپ کہاں تھے؟ تو کہنے کہ جی میرا بچہ. تو پولیس نے کہا آپ کا بچہ غائب ہے لیکن آپ کئی دن, مہینہ 1.5 مہینہ غائب رہے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بہرحال وہ پریشان تھا. تو واصف شبیر کو یہ بتایا گیا عدالت کی جانب سے کہ آپ اپنی بچیوں کے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکے, آپ یہ ثبوت نہیں دے سکے کہ بچیاں آپ کی تھیں اور آپ نے یہ کیا تھا, تو اس لیے ان کا دعویٰ مسترد ہو گیا. مگر سالم مرنی صاحب کے لیے اوور آل بری خبر یہ ہے کہ سالم مرنی صاحب کے بارے میں عدالت نے قرار دے دیا کہ وہ بچیوں کو کراچی سے باہر بھی نہیں لے کے جا سکتے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.